شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی القرشی الہاشمی الابتر ابتہامی، مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين۔ صلوات محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین اکرام، مسلسل آپ کے سامنے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو بہترین بنایا اور دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کی بابرکت ہے وہ خدا کہ جس نے سب سے بہترین مخلوق کو بنایا، اور انسان اس وقت تک بہترین مخلوق ہے جب تک وہ انسانیت کا حق ادا کر رہا ہے۔ اگر انسانیت کی پٹری سے اترتا ہے اور جانوروں کی لائن میں آتا ہے تو پھر وہ انسان قابل تعریف نہیں ہے، کیونکہ انسان کون ہے؟ انسان وہ ہے کہ جس کے اندر وہ تحفہ ہے جس کو وہ عطیہ پروردگار عالم نے دیا ہے جو کسی مخلوق کو نہیں دیا ہے، اور وہ ہے عقل۔ آج کی دنیا بہت آگے کی ہے۔ آج اس پورے دنیا کی ترقی انسان کے مائنڈ اور انسان کے نالج اور ایجوکیشن پہ ڈپینڈ ہے۔ اس دنیا کے اندر نہ جانے کتنی ترقی ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی؟ کہا کہ دو چیزوں کی وجہ سے۔ انسان نے عقل لگائی، طرح طرح کے علوم دنیا میں وجود میں آئے، اور اسی علوم کی بدولت، انہی ایجوکیشن کی بدولت آج دنیا چاند پر بھی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ جب لوگوں سے بات کرنے کے لیے 5 دن 6 دن میں خط جایا کرتا تھا، لیکن آج کا ٹائم ایسا ہے کہ انسان سیکنڈ میں صرف اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ علم کی وجہ سے ممکن ہوا۔ مگر پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ہے تو بہت عقل مند، مگر انسان نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ کہاں پہ؟ کہا کہ اس نے سب کچھ سیکھ تو لیا لیکن اپنے خالق کو بھول گیا، اور جب اپنے خالق کو بھولا تو ایسا بھولا کہ آج وہ اس دنیا سے نکل کر مریخ پہ جانے کی بات کر رہا ہے، دوسرے پلینٹ پہ جانے کی بات کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم نے تو دنیا میں اتنا کچھ کر دیا، ہم تو خدا سے بڑے ہو گئے۔ تو انسان بنایا تو گیا تھا بہت اچھا،
مگر جب اپنی ایگو پہ بات آئی تو وہ تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اور آج ہی کل کی بات ہے، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک نئی دنیا بسائیں گے، ہم دوسرے پلینٹ پہ جائیں گے اور دنیا بسائیں گے، وہاں پہ تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا میں رہنے کی جگہ نہیں بچی، اس دنیا میں رہنے کی جگہ نہیں بچی، ہم کو یہاں چھوڑ کے دوسری جگہ تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کا فیوچر خطرے میں ہے۔ دنیا والوں کے سامنے یہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن عزیزان گرامی، قرآن میں خداوند عالم کہتا ہے کہ تم جتنی بھی ترقی کر لو، جتنا بھی آگے چلے جاؤ، پوری زمین تک پہنچ نہیں سکتے۔ توجہ بھائی، اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے، آج تک کوئی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ ہم نے پوری دنیا گھوم لی۔ توجہ، ہم نے پوری دنیا گھوم لی، اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی راستے ہیں ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ آج زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے نئی چیزیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب کہنے والے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم اس دھرتی سے اوپر جائیں گے، اس زمین سے اوپر جا کر کے ایک نیا پلینٹ بنائیں گے، وہاں پہ اپنی دنیا بسائیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جنات انسان مل کے جتنی بھی محنت کر لیں، یہ زمین کے اوپر کہیں نہیں جا سکتے۔ بھائی، ان کا رابطہ ہی نہیں زمین کے اوپر جانے کا۔ کہا پھر جائے گا کیسے؟ کہا اس کے لیے دو ہی طاقت ضروری ہے کہ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے یہ اس کو قوت عطا کرتا ہے کہ وہ لمحوں میں کہیں بھی چلا جائے، اور اگر انسان کو ایسا بننا ہے تو اس کو روحانی طاقت حاصل کرنی پڑے گی۔ اور تاریخ میں ایسا ہے نہیں کہ کوئی انسان لمحوں میں بہت لمبے لمبے سفر کر لے اپنی مرضی سے، نہیں۔ کہا جس پر خداوند عالم نے اپنا عطیہ دیا ہو، اپنی قدرت دی ہو، وہی کر سکتا ہے۔ کہا دلیل دو۔ پیغمبر کی معراج، پیغمبر کی معراج کیا تھی؟ آج تک لوگ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر معراج میں گئے، کیسے گئے؟ کہا کہ پہلے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک گئے، اور پھر مسجد الاقصیٰ سے اوپر کی منزل تک گئے، وہاں تک گئے، کعبہ قوسین تک گئے، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، 7ویں آسمان میں بھی دیکھا، 6ٹھے آسمان کو بھی دیکھا، 5ویں آسمان کو بھی دیکھا، 4تھے آسمان کو بھی دیکھا۔ بھائی سمجھ نہیں آتا ہے کہ کوئی انسان اتنی جلدی یہ کیسے کر سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، مسئلہ اگر روح کا مانے کہ پیغمبر کی روح گئی تھی تو یہ تو مسئلہ ٹھیک ہے، چونکہ ہماری روح کی رفتار بہت زیادہ، لیکن قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بھی پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الاقصیٰ سے، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک سفر کراتا ہے، لیکن بعبدہ کا لفظ استعمال ہوا۔ بھائی عبد کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، عبد کسے کہتے ہیں؟ کہا عبد روح کا نام نہیں ہے، عبد کا مطلب ہے جسم اور روح دونوں۔ یعنی کہ ایک بات ثابت کی قرآن نے، پیغمبر جو معراج پہ گئے تھے ان کی روح نہیں گئی تھی، ان کا جسم گیا تھا۔ ایک صلوات بر محمد والے محمد۔ جلدی پیش کر رہا ہوں۔ اب عزیزان گرامی، اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان، یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں پہ جانے میں ہزاروں سال لگ جائیں، لاکھوں سال لگ جائیں، وہاں پہ ایک انسان اتنے کم وقت میں جائے کہ بستر گرم رہے، ٹوٹی سے پانی گرتا رہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو بھائی میں مثال دے رہا ہوں، یہاں سے ساتھ میں رہیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ پیغمبر کا ابھی بستر گرم تھا، ٹوٹی سے پانی گر رہا تھا، پیغمبر معراج میں گئے، جنت و جہنم کو دیکھا، سارے آسمان کو دیکھنے کے بعد زمین پہ واپس آ گئے، کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اس طریقے سے ممکن ہوگا کہ دیکھو، جب کہیں پہ مثال کے طور پہ جھالو سادات میں، اگر ہم یہاں کی بات کریں گے، جھالو سادات کے اندر پردھان منتری آنے والے ہوں تو عالم کیا ہوگا؟ کہا کہ جب پردھان منتری کی سواری گزرے گی، سارے لوگ اپنی دکانیں بند کر کے
ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے. توجہ، معراج پڑھ رہا ہوں. سارے دکان والے اپنی دکان بند کر کے ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ کہا اس ملک کے پردھان منتری کی سواری جا رہی ہے، احترام کرنا ضروری ہے. تو کچھ ایسے ہی ہوا تھا جب پیغمبر معراج پہ گئے تو پیغمبر کے احترام کے لیے سارا وقت رک گیا. سمندر کی روانی رکی، ہوائیں رک گئی، سورج کی تپش رک گئی، تمام چیزیں رک گئی. اب جب پیغمبر معراج سے واپس پلٹے ساری دنیا دوبارہ چالو ہو گئی. ایک صلوات اور محمد والے محمد. عزیزان گرامی، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر لوگ اعتراض کرتے کہ ہم نہیں مانیں گے کہ معراج اتنی جلدی نہیں ہو سکتی ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ اتنے کم وقت میں اتنا لمبا سفر کوئی کیسے طے کر سکتا ہے؟ تو بھائی ان کے لیے دو مثال ہے. پہلی مثال میں دنیا کی دینا چاہتا ہوں. یہ لائٹ ہے، یہ بلب ہے، اس کی رفتار بتائی جاتی ہے کہ فی سیکنڈ کچھ کروڑ میں ان کی فی سیکنڈ کی رفتار ہوتی ہے بجلی کی. بھائی آپ نے جیسے ہی سوئچ آن کیا لائٹ آن ہو گئی، بلب آن ہو گیا، فین آن ہو گیا، سوئچ کہیں بھی ہو جیسے ہی کلک کیا بلب آن ہو گیا. عزیزان گرامی، جب دنیا کے لوگوں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کا یہ عالم ہے کہ ہم جیسے ہی سوئچ آن کریں بلب آن ہو جاتا ہے، تو جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہو، اگر وہ چند لمحے میں معراج کی منزل طے کر جائے، اگر وہ چند لمحوں میں معراج کی منزل طے کر جائے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ کہا دوسری مثال. کہا کہ واقعہ تو پڑھ رکھا ہے جناب ابراہیم کا اور جناب اسماعیل کا. کہا کیا ہوا تھا؟ کہا جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو جناب اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، ذبح کرنے جا رہے تھے. کتنا وقت تھا؟ کہا پٹی باندھ چکے ہیں، جناب اسماعیل منہ کے بل ہیں، بس چھری چلنے کی دیر ہے. اسی اثنا میں کیا ہوا؟ کہا جبریل ایک دمبا لے کر چلے آئے. جبریل دمبا لے کر چلے آئے. تو بھائی میں کہوں گا جبریل وہاں پہ تھوڑی نہ تھے. بھائی دمبا کہاں سے لائے؟ کہا دمبا جنت سے آیا. جنت کہاں؟ جناب اسماعیل کہاں؟ جناب ابراہیم جناب جبریل نے پہلے دمبے کو لیا ہوگا، 7ویں آسمان پہ آئے ہوں گے، 6ٹھے آسمان پہ آئے ہوں گے، 5ویں آسمان پہ آئے ہوں گے، 4تھے آسمان پہ آئے ہوں گے، پہلے آسمان پہ آئے ہوں گے، پھر زمین میں اس مقام پہ پہنچے ہوں گے جہاں پہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے. اس کے بعد اسماعیل کو ہٹایا ہوگا، دمبے کو رکھا ہوگا. کتنے لمحوں میں کام ہوا؟ کہا کچھ ہی لمحوں میں. کہا جب جبریل اتنے کم لمحے میں دمبے کو یہاں زمین تک لا سکتے ہیں تو لوگوں کو جنت سے دمبا تو آنا سمجھ میں آتا ہے، پیغمبر کا معراج بھی آنا نہیں سمجھ میں آتا. صلوات اور محمد والے. اور عزیزان گرامی، یہ انسان اتنا گر جاتا ہے کہ کہتا ہے ہم نے بہت کچھ کر لیا، ہم ہی سب کچھ ہیں. اور یہی جب انسان گرتا ہے تو چاہے جتنا پڑھ لکھ لے، توحید نہیں ہے، خدا کو نہیں مان رہا ہے تو کسی کام کا نہیں. اور اسی لیے پروردگار عالم جانتا تھا کہ انسان ایسا ہوگا، تو اسی لیے اس نے ہدایت کے چراغ بنا کے بھیجے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر ان کی ہدایت نہیں ہوئی تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ اپنے ہی لوگوں کو ختم کر سکتے ہیں. چونکہ ان کے اندر غرور ہے، گھمنڈ ہے. اگر اپنے غرور پہ رہے یہ تو پوری دنیا کو تہس نہس کر دیں گے. اور بھائی دیکھا بھی، فرعون کی تاریخ اٹھائیے، نمرود کی تاریخ اٹھائیے، کتنا ظلم کیا. عزیزان گرامی، اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ ہم ایسے ہادی بھیجیں گے جو ان کو اس راستے کو بتائیں گے کہ جس راستے پہ انسان کامیاب رہے، اپنی زندگی گزار سکے. زیارت اربعین کا فقرہ پڑھ رہا ہوں اور وہیں سے میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا. زیارت اربعین میں ارشاد ہوتا ہے وَبَذْلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادِكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ.
اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی ساری کوشش بندگان خدا کے لیے صرف کر دی. کیوں؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ بندوں کو جہالت سے نجات دلائیں، وحیرت الضلالہ، اور گمراہی سے نجات دلائیں. میں اپنی منزل پہ آ گیا. امام حسین علیہ السلام کون؟ ہم نے کل پڑھا چراغ ہدایت. حسین کی ذات وہ ذات ہے جو پوری دنیا کو ہدایت دے رہی ہے، اور نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج تک امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ ہدایت پا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ حیرت میں کیوں تھے، لوگ ضلالت میں کیوں تھے، امام ضلالت میں کیسے نکالنا چاہ رہے تھے؟ بھائی ماجرا کیا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا؟ بھائی سوال ہے نا. واقعہ کربلا جب بھی پڑھا جائے گا امام حسین شہید ہوئے، سوال پہلا ہوگا کیوں شہید ہوئے؟ تو یہیں پہ پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے کہ امام کے قیام کا مقصد کیا تھا. عزیزان گرامی، آپ پڑھیے امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ. وصیت کیا ہے؟ کہا کہ وصیت یہ تھی کہ جب امام نکلے ہیں مدینے سے تو امام نے فرمایا انی لم اخرج اشروں ولا بطروں ولا ظالموں ولا مفسدہ، کہ میں نہیں نکلا ہوں کس چیز کے لیے؟ نہ لالچ کے لیے نکلا ہوں، نہ غرور کے لیے نکلا ہوں، نہ سیر و تفریح کے لیے نکلا ہوں. بل کیوں نکلا ہوں؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرے جو نکلنے کا مقصد ہے اپنے نانا کے امت کی اصلاح کرنا. پہلے آپ سنیے پھر بعد میں واضح کروں گا. ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں. واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں اپنے نانا کی سیرت کو زمانے میں قائم کرنا چاہتا ہوں، اپنے بابا کی سیرت کو زمانے میں قائم کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں سے میرے ساتھ رہیے گا. کہا کہ انقلاب امام حسین کیوں آیا؟ بحث ہماری اس پہ ہے. کہا دنیا کے اندر دو طرح کا انقلاب آتا ہے، ایک دنیاوی انقلاب، ایک دینی انقلاب. لیکن دنیا اور دین کے انقلاب میں بہت فرق ہوتا ہے. جو دنیا کا انقلاب آتا ہے اس کے مقصد الگ ہوتے ہیں، جو دین کا انقلاب آتا ہے اس کے مقصد الگ ہوتے ہیں. بھائی جو دنیا کا انقلاب آتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی پہ ظلم کیا جائے، کسی پہ فساد کیا جائے. کیوں ہوتا ہے؟ کہا دنیا کا انقلاب دو وجہوں سے آتا ہے. کہا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی شخصیت ہوتی ہے، بہت بڑے ڈان ہوتے ہیں مگر ان کو کوئی ڈان مانتا نہیں. کچھ لوگ ڈان بنتے ہیں، کچھ لوگ بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کو کوئی بڑا مانتا نہیں. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کریں گے کیا؟ اب ان کے پاس دو راستہ ہے، یا تو زبردستی کسی کو پہ چڑھائی کریں گے، ان کو ماریں گے ان کو ماریں گے، یا کیا کریں گے؟ کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر کے کسی گھر کو آگ لگوا دیں گے، کسی گاڑی کو پھکوا دیں گے، کہیں بس میں آگ لگوا دیں گے. بھائی گاڑیوں کا کیا قصور، بس کا کیا قصور؟ کہا اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں پہ اپنا رعب جما سکے. کیوں؟ انقلاب لانا ہے ان کو، اور انہوں نے انقلاب لانے کے لیے کس کا سہارا لیا؟ ظلم کا سہارا لیا، فساد کا سہارا لیا. کہا کہ دوسرے کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہا کہ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ ہوتا ہی نہیں، بس وہ یہ چاہتے کہ ہمیں بڑے بننا ہے. اب وہ بڑے بننے کے لیے ساری حدیں پار کریں گے، سماج میں دنگا بھی کرائیں گے، کرسی تک پہنچنے کے لیے ساری حدیں پار کریں گے، دنگا بھی کرائیں گے، گاڑیاں بھی جلوائیں گے، گھر بھی جلوائیں گے، لوگوں کو پریشان بھی کریں گے. کہا کیوں؟ کہا بس ہماری طاقت دنیا والوں کے سامنے آنی چاہیے. عزیزان گرامی، تو معلوم ہوا کہ دنیا کا جو انقلاب آتا ہے یا وہ ظلم کے لیے آتا ہے یا فساد کے لیے آتا ہے. اب امام نے کیا کہا کہ میں جو نکلا ہوں نہ ظلم کے لیے نکلا ہوں،
نہ فساد کے لیے نکلا ہوں۔ امام نے ثابت کر دیا کہ دیکھو کس لیے نکلا ہوں، کہا میں اپنے نانا کے امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ جو دنیاوی انقلاب ہوتا ہے وہ ظلم و فساد کی بیس پہ آتا ہے، جو مذہبی انقلاب ہوتا ہے وہ اصلاح کے لیے آتا ہے۔ امام نے یہ کہہ کے جلدی پیش کر رہا ہوں، امام نے یہ کہہ کے ثابت کر دیا کہ دیکھو میرے نکلنے کا مقصد مذہبی انقلاب کو لانا ہے، دنیاوی انقلاب کو نہیں لانا، اس لیے کہ ہمیں کسی تخت و تاج کی محتاجگی نہیں ہے۔ ہم اگر ٹھوکر مار دیں تو تخت و تاج یہاں چلا آئے، ہم صرف اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا آپ نے اصلاح کی بات کر لی، لیکن اصلاح کریں گے کیسے؟ کہا کہ اصلاح اس طریقے سے کریں گے کہ ہم اچھی باتوں کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ اب یہاں پہ میں ٹھہر گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہر زمانے میں رہا کہ جتنے نبی آئے سب کا کیا کام تھا؟ کہا اچھی باتیں بتاتے تھے، برائی سے روکتے تھے، تو ان لوگوں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ جناب آدم کے زمانے میں برائی تھی یا نہیں تھی؟ لیکن جناب آدم تو نہیں نکلے قیام کرنے۔ جناب نوح کے زمانے میں برائی تھی یا نہیں تھی؟ پوری قوم بت پرست، جناب نوح کو پریشان کرنے والی، جناب نوح نے قیام تو نہیں کیا۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں برائی تھی یا نہیں تھی؟ جناب موسیٰ نے قیام نہیں کیا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں برائی تھی یا نہیں تھی؟ جناب عیسیٰ نے قیام نہیں کیا۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں برائی تھی یا نہیں تھی؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ ہر زمانے میں برائیاں زیادہ رہی ہیں، اچھائیاں کم رہی ہیں۔ بھائی برائیاں ہر دور میں زیادہ، 4 لوگ کی آبادی، اس میں بھی ایک قاتل، حابیل قابیل، جناب آدم جناب حوا، اس میں بھی ایک قاتل ہے۔ تو عزیزان گرامی، برائیاں ہر دور میں رہیں، لیکن آدم نہیں نکلے، نوح نہیں نکلے، ابراہیم نہیں نکلے۔ تو سوال یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کیوں نکلے؟ مولا حسین علیہ السلام کیوں نکلے؟ کسی منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، ساتھ میں رہیے گا۔ بھائی برائیاں ہر دور میں، جناب آدم کے زمانے میں بھی، جناب نوح کے زمانے میں بھی، جناب ابراہیم کے زمانے میں بھی، لیکن نہیں نکلے۔ کہا وجہ یہ تھی کہ ان کے زمانے میں برائیاں الگ تھیں، دین الگ تھا۔ جو لوگ برے ہوتے تھے وہ دین کو نہیں مانتے تھے، کافر الگ تھے، مومن الگ تھے۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں کافر الگ تھے، مومن الگ تھے۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں کافر الگ تھے، مومن الگ تھے۔ پیغمبر کے زمانے میں کافر الگ تھے، مومن الگ تھے۔ امام حسین کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ اپنے آپ کو خلیفہ وقت کہنے والا کھلم کھلا شراب پی رہا تھا، کھلم کھلا گالی دے رہا تھا، کھلم کھلا غلط کام کر رہا تھا۔ کہا کہ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ ایسا تھا کہ جب اسلام کو ملا دیا گیا تھا، برائیوں اور اچھائیوں کو مکس کر دیا گیا تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر کے دین کو الگ کر دیا، برائیوں کو الگ کر دیا۔ آج ہر گھر میں شراب الگ ہے، دین الگ ہے، زنا الگ ہے، دین الگ ہے، زنا الگ ہے، دین الگ ہے، برائی الگ ہے، دین الگ ہے۔ یہ قربانی حسین کا نتیجہ ہے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ ہر زمانے میں برائیاں الگ تھیں، دین الگ تھا، لیکن حسین کا وہ زمانہ تھا کہ جس میں اپنے آپ کو خلیفہ مسلمین کہنے والا ان تمام چیزوں کو جو اسلام نے حرام کر رکھا تھا حلال کر دیا تھا۔ اور آج یقین جانیے ہمارے ہاں جو تمام چیزیں ہیں کہ ہم ایک مرتبہ گناہ کرنے کو سوچتے ہیں تو یہ وہ ہمارا ضمیر ہے جس ضمیر کے اندر حسین ابن علی زندہ ہے۔ اگر امام حسین قیام نہ کرتے تو دین مٹ جاتا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے السلام علیکم واسا آدم صفت اللہ کا لفظ کیا تھا کہ کیوں سارے، ابھی ہم نے آج شب جمعہ پڑھا تھا کہ تمام نبیوں کے وارث حسین کیوں ہیں؟ کہا اسی لیے ہیں، نبیوں نے جتنی محنت کی تھی وہ صرف چند لمحوں میں برباد ہونے والی تھی اگر حسین نہ اٹھتے تو۔ اور وہ ہدایت کی چراغ وہی ہدایت تھی کہ اس ہدایت سے زمانہ آج تک منور ہے۔
بس 2-3 واقعے پیش کرنے ہیں ہدایت کے حوالے سے، اس کے بعد زحمت تمام کرنی ہے. باقی انشاءاللہ جو انقلاب کے مقاصد ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں پیش کروں گا. امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہیں، پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات ہیں. کس طریقے سے نجات دیے لوگوں کو؟ تاریخ کہتی ہے یہ جو روایت ہے نا، یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جو اہل سنت ہوں یا شیعہ ہوں، بڑی بڑی کتابوں میں لکھی گئی ہیں، بڑی بڑی کتابوں میں لکھی گئی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ آ رہے تھے، پیغمبر نے کہا کہ میرا چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے؟ کہا کہ جان لو یہ حسین جو ہیں ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں. عزیزان گرامی، ہدایت کیسے دی جانتے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک جگہ پہ قبر کے اندر کسی ضعیفہ کو دفن کیا جاتا ہے، اور وہاں پر کچھ دنوں کے بعد ایک عالم دین کے خواب میں کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے عذاب قبر اٹھا لیا گیا ہے. توجہ، مومنہ کو دفن کیا گیا. کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ خواب میں آئے، کس کے؟ عالم کے. کہا کہ عذاب قبر کو ہٹا لیا گیا. کہا کیوں؟ کہا پتہ نہیں، عجیب مرحلہ تھا. کہا سننے میں آیا کہ ایک ضعیفہ جو ہے دفن ہوئی یہاں. کہا پتہ کریے کہ اس کا ایسا کون سا کام تھا کہ جس کی وجہ سے ہمارے تمام قبر والوں کے اوپر سے عذاب اٹھ گیا. اب یہ عالم جاتے ہیں، پورے محلے ڈھونڈتے ہیں کہ کون سی ضعیفہ تھی، کون ابھی جو ہے انتقال ہوا ہے، کس کو دفن کیا گیا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلتا ہے، توجہ کیجیے گا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلتا ہے ضعیفہ کے بارے میں. کہا کہ یہ ضعیفہ کیا کرتی تھی، اس کا کام کیا تھا؟ کہا کہ یہ دن بھر میں کچھ کرے نہ کرے زیارت عاشورہ پڑھتی تھی. بھائی میں ہدایت پیش کر رہا ہوں، زیارت عاشورہ پڑھتی تھی. عزیزان گرامی، صرف زیارت عاشورہ پڑھنے کا سبب یہ ہوا کہ خود تو عذاب سے بچی، تمام اہل قبر کو بھی عذاب سے بچا لیا. تو جب ایک زیارت عاشورہ کا اتنا اثر کہ ایک مومنہ پڑھ لے تو سارے عذاب ہٹ جائیں، تو جو خود حسین ہو اس کی ذات کتنی بڑی ہادی ہوگی، اس کا وجود کتنا بڑا ہمارے لیے مبارک ہوگا. صلوات پہ محمد و آل محمد. اس کا وجود ہمارے لیے کتنا بابرکت وجود ہے اس امام کا. ایک میں روایت پڑھ رہا تھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صرف امام حسین علیہ السلام ہی ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں، اور امام نہیں ہیں؟ کہا نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوتا ہے کہ مولا آپ سبھی ہدایت کے چراغ ہیں، آپ سبھی کشتی نجات ہیں، تو پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے الگ سے کیوں کہا گیا؟ تو امام نے فرمایا کہ نحنو سفن النجا ولیکن سفینۃ حسین اسرا، کہ ہم سب کے سب ہدایت کے چراغ ہیں، کشتی نجات ہیں، لیکن جو امام حسین کی کشتی ہے وہ ہم سے سری ہے. یعنی جس کو جلدی ہدایت چاہیے وہ حسین کی کشتی پہ سوار ہو. بھائی میں نے یہ حدیث پڑھ لی، میں نے کہا اس حدیث کو پروف کرنے کے لیے کوئی واقعہ بھی تو ہونا چاہیے. تو میں تلاش کر رہا تھا، ایک واقعہ ملا. ایران کے ایک بہت بڑے عالم دین آیت اللہ بروجردی. آیت اللہ بروجردی کون سے ہیں؟ ایک ایسے عالم دین ہیں کہ جو پوری دنیا میں مشہور ہیں اور جن کی تقلید ہوتی تھی ایک ہی وقت میں انقلاب سے پہلے ایران میں. ان کا یہ دستور تھا کہ جب وہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے، درس دینے کے لیے جاتے تھے، تو سب سے پہلے مصاحف پڑھا کرتے تھے، اور مصاحف پڑھنے کے بعد توجہ کیجیے گا
کہ ہم لوگ یہ عزاداری کر رہے ہیں، یہ فرش ادا بچھا رہے ہیں، یہ ذکر حسین کر رہے ہیں، اس کی کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہے، یہ بہت آگے کی چیز ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا کیا کام تھا؟ وہ جب بھی پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو پہلے مصاحف پڑھتے تھے، اس کے بعد پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد، آپ جب بھی ہم کو پڑھانے آتے ہیں تو پہلے آپ مصاحف پڑھتے ہیں، اس کے بعد درس شروع کرتے ہیں، اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، قیامت کے دن سب کوئی نامہ اعمال لیے ہوئے ہے اور سب لوگ جنت میں جانے کے لیے لگا ہوا ہے کہیں نہ کہیں۔ کہا وہاں پہ بہت سے دروازے تھے، باب الرضا، باب علی، باب الحسن، باب الحسین، باب امام زین العابدین، ہر امام کے باب تھے۔ تو جو ہمارے بروجردی صاحب تھے وہ فقیہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو فقیہ ہوں، میں سیدھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میں وہاں سے جلدی نکل جاؤں، اس لیے کہ میں تو ایک مجتہد ہوں، مجھے تو جلدی سے جانے دے دیا جائے گا، میں نے سالہ سال زحمت کشی دی ہے اسلام کے لیے، میں نے سالہ سال محنت کی ہے، مجھے تو جانے کو مل جائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، ان کا کہنا ہے کہ جب میں باب جعفر صادق پہ پہنچا وہاں بھیڑ تھی، لیکن عزیزوں وہیں پہ میں نے دیکھا کہ باب حسین بھی ہے جہاں پہ بھیڑ نہیں ہے، مجمع نہیں ہے۔ میں سیدھے وہاں گیا، جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو اس نے مجھے روک دیا، اس نے مجھے روک دیا، فرشتے نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ در ایسا ہے جو صرف ذاکر حسین کے لیے ہے، حسین کے مجلس کرنے والوں کے لیے ہے، حسین کا مرثیہ پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ آپ اپنی عقیدت کو سمجھیے کہ جو لوگ نوحہ پڑھتے ہیں، جو مرثیہ پڑھتے ہیں، جو ذاکر ہوتے ہیں، وہ کوئی معمولی نہیں ہیں۔ اس در پہ کہا کون لوگ جا سکتے ہیں؟ کہا یہاں پہ وہ جا سکتے ہیں جو مرثیہ پڑھنے والے ہیں، جو مجلس کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا میں نے یہ خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد جب میں بیدار ہوا تو مجھے سمجھ نہ آیا، میں صرف اتنا سمجھا ہوں کہ اگر کسی کو جلدی ہدایت چاہیے، جلدی نجات چاہیے تو حسین کی مجلس کرے۔ میں نے اسی لیے حسین کے مصائب پڑھنا شروع کر دیے۔ ایک صلوات پہ محمد وآل محمد۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ امام حسین کی کشتی جلدی نجات دینے والی ہے، اور ہدایت بھی عجیب عجیب طریقے کی ہدایت ہے۔ آپ کبھی تاریخ پڑھیے، 3 سال پہلے کی بات ہے، 4 سال پہلے کی، 4 سال پہلے ایک عیسائی فیملی، میں شہر ملک بھول گیا ہوں کہاں کے رہنے والے تھے وہ لوگ، لیکن عیسائی فیملی تھی، وہ لوگ سوشل میڈیا کا یوز کر رہے تھے۔ انہوں نے اربعین کے موقع پہ اربعین کو دیکھا۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں سوال پیدا ہوا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو اربعین پہ جاتے ہیں، ماجرا کیا ہوا تھا، یہ اربعین پہ کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے پتہ کیا، تحقیق کی، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ اب دیکھیے ادھر سے تھوڑی سی حرکت ہوئی ہدایت کے لیے۔ اب دیکھیے ہمارا کام ہے ایک قدم آگے بڑھانا، ہم اگر ایک قدم آگے بڑھائیں گے، امام حسین 10 قدم آگے بڑھائیں گے۔ ان کے ذہن میں، توجہ چاہتا ہوں، ان کے ذہن میں صرف ایک مرتبہ آیا کہ یہ لوگ اربعین پہ کیوں جاتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، اتنا مجمع کیوں ہے۔ انہوں نے تاریخ حسین پڑھی، تاریخ حسین پڑھی، میں نے پوسٹ پڑھی تھی وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ حسین پڑھنے کے بعد 4 سال پہلے انہوں نے کہا تھا، انہوں نے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، موبائل پہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ لوگ اربعین کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حسین سے محبت پیدا ہوئی۔ 3 سال پہلے وہ سب اربعین پہ نظر آئے۔ انسان ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، ادھر سے 10 قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ عیسائی فیملی شیعہ ہو گئی اربعین پہ جا کر کے۔ یہ تو ایک مثال ہے، میں نے خود 2 سال اربعین کیا ہے، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ ایسے ایسے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور صرف اس لیے آتے ہیں
کہ حسین کو سمجھے کہ حسین ہے کیا، حسین کی معرفت حاصل کریں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے پوری انسانیت کو نجات دی ہے، اور آج پوری انسانیت کلمہ پڑھتی نظر آتی ہے امام حسین کا۔ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مکتب ہو، ہندوستان میں ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے بہت سارے جلوس ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ صرف شیعہ نہیں کرتے، اہل سنت بھی جلوس کر رہے ہیں، ہندو بھی جلوس کر رہے ہیں، ان کی بھی نظر و نیاز ہوتی ہے ہمارے ہندوستان کے اندر کی بتا رہا ہوں، اور بہت سارے مکتب فکر تعلق رکھنے والے لوگ۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے حسین کے اندر کہ حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ میں بس سبت مصائب کے لیے ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ ایک مرتبہ برٹن میں، لنڈن میں شاید 18 بنی ہاشم کا جلوس نکلا تھا، اور وہاں کی کوئی جو بڑے عہدے پہ کوئی خاتون تھی، اس کی سواری گزر رہی تھی۔ گزرتے گزرتے اس نے دیکھا کہ کچھ ہو رہا ہے، اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو جو اس کا سیکیورٹی تھا اس نے بتایا کہ یہ شیعہ لوگ ہیں، یہ ہر سال محرم مناتے ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ کیوں یہ اپنا سر پیٹے جا رہے ہیں، کیوں اپنا سینہ پیٹتے ہیں، کیوں ماتم کرتے ہیں، ایسا کیا ہوا تھا، مجھے پوری تاریخ بتاؤ۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ بھی تعارف ہونے والا ہے 18 بنی ہاشم کا، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، ادھر سب کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے یہ سب کے بارے میں بتاتا رہتا ہے، سن کے بتاتا رہتا ہے، یہ فلاں تھے، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، یہ عباس تھے، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ وہ خاتون ہے، عیسائی مذہب ہے، لیکن ایک مرتبہ واقعہ کربلا کو سنتی ہے، تو سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ عزیز و تاریخ کے جملے ہیں، اس واقعے کے اندر جو بات ہے وہ یہ تھی کہ ایک ایک کر کے وہ سنتی ہے اور روتی رہتی ہے، ایک ایک کر کے سنتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب علی اصغر کا ذکر ہوتا ہے نا، تو وہ بتاتا ہے کہ علی اصغر کون تھے، پوچھتی ہے علی اصغر کون تھے، کہا کہ علی اصغر حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا، حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اس کو 3 بھال کا تیر، ارے وہ تیر جو اونٹوں کو قربانی کے لیے عرب میں استعمال ہوتا تھا نا، اس بچے کو اس 3 بھال کے تیر سے شہید کیا گیا۔ اب جیسے ہی اس خاتون نے سنا ہے نا، جیسے ہی خاتون نے سنا، ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئی، تڑپ گئی، بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا سلام ہو رباب پر، ارے اس خاتون نے سنا تھا، ارے اس رباب کے دل سے کوئی پوچھے کہ جس نے اپنے بچے کو دیکھا، ارے اس حسین کے دل سے کوئی پوچھے کہ جس کے ہاتھوں پہ علی اصغر نے دم توڑا۔ اجرکم اللہ، خدا کو کی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ابھی آپ نے مصائب سنا، آج کی تاریخ وہ تاریخ کہ قاسم ابن حسن کا مصائب پڑھا جاتا ہے۔ قاسم کون؟ ارے وہ قاسم کہ جو 13 سال کا سن تھا، بڑے ارمان تھے ماں کو۔ آپ نے مہندی نکالی نا، تصور کیجئے گا کہ جب کوئی کسی کا جوان بیٹا مرتا ہے نا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ صرف گھر میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، جب جنازہ جانے لگتا ہے تو جتنے اور بھی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی تڑپ تڑپ کے روتے ہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ جوان تھا، جوانی کے عالم میں مرنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اب عزیزوں کوئی فروا کے دل سے پوچھے کہ کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ارے حسین کے سامنے جب قاسم کھڑے ہیں نا ایک مرتبہ اجازت لینے کے لیے، تو تاریخ کے فقرے ہیں، میں نے عرض کیا تھا اب تک حسین کسی کی رخصت پہ نہیں روئے، مگر جب قاسم کی رخصت ہوئی اتنا روئے کہ گشا گیا، کربلا کی زمین پہ گر گئے۔ حجکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ تاریخ میں جب مصائب میں قاسم کا ذکر نہیں تھا، شہادت کی فہرست میں قاسم کا ذکر نہیں تھا، قاسم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، تعویذ یاد آ گئی بابا کی۔ اب جو حسین کے پاس پہنچے ہیں، حسین نے تعویذ لی، بھتیجے کو تیار کیا، اب جنگ کی طرف بھیجا ہے۔ جناب قاسم جاتے ہیں اور وہ شجاعت دکھاتے ہیں کہ فرزدق نامی
ازدق شامی جس کا نام تھا، اس نے اپنے ایک ایک بیٹے کر کے 7 بیٹے کو بھیجا جناب قاسم کے مقابلے میں، 7 کو جناب قاسم نے فنار کیا، بعد میں ازدق شامی کو بھی فنار کیا، مگر 3 دن کی بھوک و پیاس کا عالم، ارے کتنا لڑتا۔ ایک مرتبہ قاسم ابن حسن فروا کا لال زمین پہ آتا ہے، اب جیسے ہی زمین پہ آیا آواز دی، چچا مدد کو آئیے، ادھر سے عباس چلے، ادھر سے حسین چلے، فوجوں میں بھگدڑ ہوئی، ارے ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، ارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ اب حسین جو پہنچے، ارے آواز دی، اے بیٹا قاسم، ارے مجھے معاف کرنا، میں نے آنے میں تاخیر کر دی۔ اب حسین ہے، ایک مرتبہ قاسم کی لاش کو ارے دھیمے دھیمے خیمے کی طرف لاتے ہیں، ارے ایک مرتبہ خیمے میں جب لاش پہنچتی ہے، بیویوں نے حلقہ بنایا، کوہرام مچا، واہ قاسمہ واہ قاسمہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔